فرمائیں۔ دیکھیے قیامت کے دن بلکہ یوں سمجھے کہ جہنم میں جو لوگ ایمان نہیں لائے، ایمان سے منہ پھیر کر اسلام سے ہٹ کر خدا کے دشمن بن کے زندگی گزارے اور خدا کے دین اور خدا کے اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا، مذاق کیا، دنیا کی چند روزہ زندگی میں وہ کامیاب تو ضرور ہوں گے، لیکن آخرت میں جہنم میں ان کی فریاد اور ان کی پکار یوں ہوگی، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ اس دن کو وہ لوگ یاد کریں گے کہ وہ دن آ ہی گیا ہمارے لیے، کاش کہ ہم اس دن یعنی دنیا کی زندگی میں مسلمان بن کر ایمان کے ساتھ زندگی گزار کر خدا کی بندگی کے طرز پر زندگی گزار کر آئے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، کتنا پیارا ہوتا۔ اس دن وہ لوگ کہیں گے۔ تو اس بات کو تھوڑا ہم تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں کہ وہ لوگ اس وقت پچھتائیں گے، یقیناً پچھتائیں گے، اگرچہ کہ ان لوگوں کو ما بعد الموت کے بعد دوبارہ بعثت ہونا، زندہ ہونا، اگرچہ اس کے اوپر ان کو یقین نہ ہو، لیکن وہ لوگ زندہ ہوں گے، جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر وہ لوگ اس اسلام کی اور اس ایمان کی اور مسلمان بننے کی خواہش کریں گے، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم دنیا میں کفر اختیار کرے تھے، ہم کافر تھے، اب ہم کو پتا چلا کہ دنیا میں اسلام لانے کے بعد مسلمان اور ایمان والے کا مقام آخرت میں کتنا بڑا ہے، اے اللہ ہم اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اب ہم دنیا میں جا کر کفر نہیں کریں گے، ہم اسلام میں داخل ہوں گے، مسلمان بنیں گے، مومن بنیں گے اور تیری فرما برداری پر پوری زندگی گزاریں گے، اس لیے ہم کو دنیا میں بھیجا، اس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ اب یہ تو ناممکن ہے کہ جو ایک مرتبہ مر جائے، آج تک پوری دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں لکھا گیا کہ کوئی مرا ہوا انسان پھر دنیا میں زندہ بن کے آیا ہو اور وہ پھر سے دوبارہ زندگی انسانوں کے درمیان میں گزار رہا ہے۔ پوری دنیا میں ہزاروں سال سے، جب سے دنیا بنی اس وقت سے آج تک ہے، اور قیامت کی صبح تک ہوگا ایسا۔ کون تو بھی آئے گا سائنٹسٹ جو اپنے آپ کو بڑا فلاسفہ سمجھتا ہے، اپنی طاقت کو ہی خدا کی طاقت سمجھتا ہے، آیا کوئی سائنٹسٹ اب تک جو مرا؟ پوری دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو ایجاد کیا، ایسے ایسے چیزیں انسان نے بنایا تو پوری دنیا دیکھ کر حیران ہے، دم ہے کہ یہ کیسے بنائے ہوں گے، لیکن اتنا بڑا کاریگر، اتنا بڑا انجینئر، اتنا بڑا سائنٹسٹ جب اس کا وقت آخری آیا، وہ چلا دنیا سے، کہ پھر وہ اتنی چیزیں بنانے کی صلاحیت و طاقت اپنے دماغ میں رکھ سکتا ہے، جو اپنے کمپیوٹر کو، اپنے دماغ کو ہی اصل خدا سمجھ بیٹھا، تو کیا وہ اپنی موت کو ٹال کر، اپنی موت کو ہٹا کر اپنی زندگی کو لمبی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا نہیں کر سکتا؟ ہوگا اس سے؟ ارے کیوں نہیں ہوگا؟ اتنی چیزیں بنا ڈالا، اتنی اچھی اچھی، یہاں تک کہ زمین تو کیا ہے، ہوا میں اڑنے کے جو ہے آلات، ذرات تیار کیے، ہوا کے اندر سفر ہو رہا ہے، اور یہ بنا کر یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میری طاقت ہی بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانیں گے تیری طاقت بڑی ہے، یقیناً ہم مانیں گے تیری طاقت بڑی اس وقت ہوگی
تو ہواؤں پر ذرات کو ایک سواری کی شکل دے کر مسافرین کو ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور کا سفر چند گھنٹوں میں طے کراتا ہے. یقیناً تیری طاقت بڑی ہے، لیکن ہم اس طاقت کو نہیں مانتے. ہم طاقت کو تیری اس وقت مانیں گے جب تیرے سامنے اسرائیل آ کر کھڑے ہو، موت کا فرشتہ آ کے کھڑے ہو اور یہ حکم دے کہ چل تیرا وقت اب دنیا سے ہونے چلا ہے. خراٹے ہیں، سکرات کی حالت ہے، سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، دم چڑھ رہا ہے، لگائے ہوئے ہیں وینٹیلیٹر. اب جب جا کے اس سائنٹسٹ اور اس انجینئر کے کان میں کہو کہ او اللہ کے بندے، تیری موت کے فرشتہ تیرے سامنے کھڑا ہے، تو نے بڑی بڑی طاقتوں کو استعمال کیا، تیرے دماغ و ذہن کے بل بوتے پر تو نے پوری دنیا کی طاقت بنا ڈالی. لیکن اب ایک فرشتہ اسرائیل تیرے سامنے آ کے کھڑا ہے، تھوڑا اس کو ٹال کے دکھا، اس کو پیچھے کی طرف ہٹا کے بتا، کیا کہے گا وہ؟ کیا کہے گا بھائی؟ ہے اس کے اندر دم؟ یہ نہیں، پوری دنیا کی طاقت ایک اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسرائیل والے تو وہ قوم ملک کو سمجھے گا نہیں ہے. میرے اور آپ کے دوست اسرائیل علیہ السلام، میرے اور تمہارے دوست، پوری دنیا کے دوست، پوری دنیا کے انسانوں کے سب کے بھی دوست ہو. انہوں آئے نے سو گھریچ نہیں، انہوں آئے نے سو گھریچ نہیں. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں انہوں نہیں آئے ہوں. کبھی ہمارے بھائی سے ملنے کے لیے آتے ہیں، کبھی ہمارے بہن سے ملنے کے لیے آتے ہیں، کبھی ہمارے ابا سے، کبھی ہمارے امی سے، کبھی نانا کے، کبھی کسی نہ کسی ایک جو ہے بہانے سے وہ ضرور آتے ہیں. وہ اسرائیل علیہ السلام ہیں. پوری دنیا کے انسان، طاقت، پولیس، ملٹری، فوج، حکومت، سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جائے، صرف ایک اللہ کا فرشتہ پوری دنیا کے انسان اور حکومت اور طاقت، فوج، ملٹری، پولیس سب کے سامنے کھڑا ہو جائے، سب کے چھوڑ جائیں گے نیچے سے. ایک کا بھی پیجامہ گیلا ہوئے بغیر نہیں رہتا، چاہے انہیں وقت کا بادشاہ پوری دنیا کو ایسا مٹھی میں رکھ لے، وہ میں بڑا پوری دنیا کو بولتے رہنے. لیکن اسرائیل جب اس کے سامنے آتے ہیں تو مٹھی کھل جاتی ہے نیچے سے، ہوش بھی اڑ جاتے ہیں، پیچھے کے راستے سے بھی نکلتا ہے، سامنے کے راستے سے بھی نکل جاتا ہے. اس کو خیال بھی نہیں رہتا، جب مردہ پڑا تو وہی وہ پیشاب پیخانہ نکل گیا، اس کو صاف کرو. اسرائیل کے مقابلہ نہیں کر سکتی یہ طاقت، تو خدا کا مقابلہ کرے گی جو خدا اسرائیل کو بنایا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو بہرحال دوست بزرگوں، میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ جو خدا کو چھوڑ کر خدا کے دشمن، اسلام کے دشمن بن کے اس دنیا میں، اگرچہ کہ 150 سال کی دنیا خدا کی طاقت سے پکار کر اپنی طاقت کا اعلان کرتے ہیں، یہ لوگ کل قیامت کے دن کہیں گے کہ کاش مجھے دنیا کی طاقت نہ ملی ہوتی، کاش کہ میں دنیا کا بادشاہ نہ بنا ہوتا، کاش کہ میں ایم ایل اے، ایم پی، سی ایم، پی ایم نہ بنا ہوتا، میں پوری دنیا کی باب و دوڑ کو اپنی مٹھی میں باندھ کر پوری دنیا کو یہ اعلان نہ کرتا کہ میں ہی بڑا ہوں، میری فوج بڑی، میری طاقت بڑی، میرا دبدبا، میرا رعب بڑا. کاش یہ ساری چیزیں نہ کہتا، صرف ایک اپنی زبان سے لفظ کہتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اگرچہ میں اسلام میں داخل ہوا ہوتا، مسلمان بنا ہوتا، 5 وقت اللہ کے دربار میں توحید کا سجدہ ادا کیا ہوتا، مجھے جائے بھاڑ میں یہ طاقتیں، یہ سلطنتیں، یہ حکومتیں سب کچھ نہ ملی ہوتی، صرف ایک دولت سے میں مالا مال ہوا ہوتا، اسلام کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوتا، تو آج ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلنا نہ پڑتا. تو بڑا دنیا کی طاقت بڑی ہوئی کہ نہیں کلمے کی طاقت بڑی ہوئی؟ بولو زور سے. ہلو بولے تو ایمان کمزور ہے بول کے بولو. فوج کی طاقت بڑی ہے، کلمے کی طاقت بڑی ہے. کیوں؟
فوج کی طاقت دنیا میں چلے گی، 1 کروڑ فوجی سامنے کھڑے ہو جائیں پورے تیاری کے ساتھ، تیاری ایک دم، کوئی اشارہ ہوا ڈگڑک 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 اڑانے کا کام، سامنے کون مچھر بھی پر نہیں مارنا، ان 1 کروڑ فوجیوں کے سامنے ہم تم نہیں، صرف ایک اسرائیل کو ان کے مقابلے میں کھڑا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہم ماریں گے، گولی ماریں گے؟ ارے ایک اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ اسرائیل جاؤ زمین کی اس سطح پر جس سطح پر پوری دنیا دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم بڑے ہیں، جاؤ ان کے پیروں کے نیچے تھوڑا چپ کے تمہارا ناخن لگا کے آؤ، ناخن کا کونا، یہ پورا ناخن نہیں، ناخن کا ایک کونا، خالی زمین کو ٹچ کرو، ٹچ کرتے دھڑ 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 زمین ہل رہی ہے، اب سب پریشان، فوجی بھی پریشان، حکومت بھی پریشان، قائدین بھی پریشان، لیڈر بھی پریشان، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تمہاری طاقت کو کمزور کرنے کی طاقت اتری ہے۔ اب بھی نہیں سدھرتے، اب بھی ایمان نہیں لاتے، صرف ایک ناخن کی کونے میں یہ طاقت ہے تو پھر ناخن کا کیا حال ہوگا؟ پھر ناخن کی یہ طاقت ہے تو پورے جسم کی کیا حالت ہوگی؟ طاقت کی، قوت کی۔ ایک گرج بہت بڑی طاقت رکھنے والا رات میں ایئر کنڈیشن میں سو رہا ہے، ایک دم چاروں طرف سے پورا ایئر کنڈیشن ہے، بند ہے، کوئی بھی نہیں آ سکتا، مکھی بھی اندر نہیں آ سکتی، ایسا سو رہا ہے کہ میرے سے بھی آرام کسی کو بھی نہیں ہے۔ لیکن رات کے 2:30 بجے صرف ایک ہوا کا جھونکا چلا اور اس ہوا کے جھونکے میں بارش کا موسم نظر آیا، اور اس بارش کے موسم کے حوالے سے ایک اللہ کی پکار، گرج بجلی کی گھڑ وقت گھڑی گئی، پھر اس کی نیند اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس کی نیند اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی 4 دیواری کے آس پاس سے اس کو وار کرنے کے لیے آئے تو اس کی طاقت جا کے اس کو پکڑ سکتی ہے، اس کو جیل کر سکتی ہے، اس کو مار بھی سکتی ہے، لیکن وہ طاقت کو پکڑے گا، بھیجے گا یہاں سے، اے جاؤ، آسمان میں کوئی پکار رہا ہے، میری نیند میں ڈسٹرب کر رہا ہے، میری نیند میں خلل دے رہا ہے، جاؤ، کون پکار رہا ہے اس کو پکڑ کے لاؤ۔ ارے نادان، کیا کمزور دماغ ہے تیرا، اس کو پکڑے گا؟ تو صرف یہ دعویٰ کرتا رہے گا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، پھر وہ پھر اور ایک بڑے عہدے والے کے پاس جائے گی، اس کے بھی پسینہ چھوٹا کے آئے گی۔ اب تم سب پوری دنیا والے دیکھتے رہ جاؤ گے کہ یہ ہوا کیا، یہ ہوا کیا، یہ ہوا کیا؟ نہیں، یہ سب کچھ خدا کی طاقت کا کھیل ہے۔ تم خدا کی طاقت کے کھیل کے سامنے پل نہیں مار سکتے، پل جھپک نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، یہ عالم ہے۔ آج پوری دنیا اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، مدارس کے خلاف ہے، مساجد کے خلاف ہے، یہاں تک کہ خدا کے خلاف بنے ہیں۔ اب خدا کے خلاف بنے تو پھر ان کی خرابی ہے یا اچھائی ہے؟ ان کے لیے خیر ہے یا بھلائی ہے یا شر ہے ان کے لیے؟ یقیناً ان جیسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اولئک هم الخاسرون، کیا یہی لوگ ہیں وہ جو ہمیشہ خسارے میں ہیں، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ۔ اولئک هم المفسدون، یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ فساد میں تھے اور آخرت میں بھی یہ لوگ فساد میں رہیں گے۔ جہنم ایک بہت بڑی فساد کی جگہ ہے، جہنم ایک بہت بڑی بگاڑ کی جگہ ہے، وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں آئے گا۔ آج میرے پاس سلطنت ہے، حکومت ہے، پوری فوج پوری پولیس میرے پیچھے رہتی ہے، لیکن جب جہنم میں جلنے کا وقت آئے گا
ان کو پکاریں گے اے کہاں گئے میرے پیچھے رہنے والے، باڈی گارڈز کہاں ہیں میرے، آؤ مجھے بچانے کے لیے. وہ کہیں گے یوم یفر المرء من اخیہ، او اللہ کے بندے دشمن اللہ کے، تو دنیا میں اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا رہا، اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا رہا، اسلام و مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتا رہا، اور ہماری طاقت کے بل بوتے پر کہ میرے رائٹ اور میرے لیفٹ ہینڈز بہت مضبوط ہیں، بہت بڑی پہلوانی رکھتے ہیں، بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں، ہماری طاقت کے بل بوتے پر تو فخر کیا کرتا تھا، تو سینہ اونچا کرتا تھا، اور آج تو ہمیں تیری مدد کے لیے پکار رہا ہے. تو سن اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ. یہاں تو سگا بھائی ایک ماں کی پیٹ سے دونوں ایک ہی وقت میں جنم لیے ہوں، دونوں ایک باپ کے خون کے قطرے سے پیدا ہوئے ہوں، دونوں ایک گھر میں ایک ماں اور باپ کے بل بوتے پر پرورش پائے ہوں، دونوں ایک باپ اور ماں کی ممتا کے سائے کے نیچے اپنی زندگی کی روانی کی گزار رہے ہو، لیکن قیامت کے دن، حشر کا دن جہنم میں ہوگا، اس دن اپنا سگا بھائی سگے بھائی کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا، تو ہم تجھے کہاں بچائیں گے، تو کون ہے، ہم تجھے جانتے بھی نہیں، چل نکل یہاں سے. وَأُمِّهِ وَبَنِيهِ، بیٹی ماں سے ٹھکرائے گی، ماں چل نکل، تیرا میرا رشتہ دنیا میں تھا، اب یہاں تیرا نہیں چلے گا، تو کون ہے میں جانتی بھی نہیں، ماں ہوگی تو دنیا میں، ہم نہیں، یہاں پہ چل نکل. ماں بیٹی کو ساتھ نہیں دے رہی ہے، بیٹی ماں کو ساتھ نہیں دے رہی ہے، باپ بیٹے کے خلاف ہے، بیٹا باپ کو لات مار کے ڈھکیل رہا ہے، پیے وہ یہ سیے سب جو ہے اٹھا کے لات مار رہے ہیں اس کو، نکل یہاں سے کم وقت، تیری وجہ سے ہم بھی یہاں پہ آنا پڑا، اگرچہ تیری چکر نہ کاٹے ہوتے تو ہم کچھ نہ کچھ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے، ہم بھی اسلام کے اوپر چل کے آتے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے دل میں اتار کر اپنے جسم کے تمام ظاہری اور باطنی اعمال کو ہم اس خداوند قدوس وحدہ لا شریک کے احکامات پر گزار کر آتے، تو آج یہ نوبت، یہ صورت دیکھنے کو نہ ملتی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ دن نہ دیکھنے کو ملتا جس دن آج ہم دیکھ رہے ہیں جلتے ہوئے، میری ماں میرے سامنے جل رہی ہے، میری بہن میرے سامنے جل رہی ہے، جبکہ میری بہن کا شوہر مجھے میرے آنکھوں کے سامنے میرے بہن پر تمانچہ مارتا تو میں اپنے بہن کو لات اور جوتے کی نوک پر رکھ کر پولیس اسٹیشنوں کی چکر کٹاتا. کیوں؟ میری بہن کی تکلیف میری تکلیف ہے، میری ماں کی تکلیف میری تکلیف ہے. یقیناً دنیا میں ہر انسان کے اپنے اپنی دوسروں کے تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر گزارتا ہے، لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، الٹا ہوگا، چکی پلٹ جائے گی. اسی لیے پسنا ہے اسلام کی چکی میں پس جاؤ، کٹنا ہے اسلام کے لیے کٹ جاؤ، مرنا ہے اسلام کے لیے مر مٹو، جینا ہے ایمان کے ساتھ جیو، اور آخرت میں قبر میں جانا ہے توحید کے ساتھ چلے جاؤ، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. تمہیں پوچھنے والا بھی کوئی سوال فرشتے بھی نہیں پوچھیں گے، اللہ کہیں گے اس کو مت پوچھو، یہ میرا ہے، اس کو چھوڑ دو، چلے جائیں. آج پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، خاص کر ہمارے ملک بھارت کے حالات اتنے نازک ہیں، اتنے نازک ہیں. مدارس اسلامیہ کے اوپر حکومتوں کی نظر، آپ لوگ اخبار پڑھتے ہوں گے، ٹی ویاں دیکھتے ہوں گے، دیکھیں یو پی کے اندر دیکھو آپ، حکومت کی طرف سے بڑے بڑے آفیسرز مدرسوں میں پہنچے، اور پہلے سے بھی، اب سے نہیں، سالوں سے یہ لوگوں کے، پوری دنیا کے لوگوں کا ذہن بناتے آئے کہ مسلمان کون ہے؟ آتنکوادی ہے، ٹیررزم ہے، دہشت گرد ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، مدرسے آتنکوادی کے اڈے ہیں،
ارے نادان بیوقوف عقل کے پیدل، دنیا میں چند روز اللہ نے تم کو طاقت دی ہے تو اس اللہ سے تم ٹکر لیتے ہو. پھر اللہ کی گرج گرجی تو پھر آنکھ کو کپڑا ہے یا نہیں ہے تم کو پتا نہیں ہوگا. اتنا دردناک عذاب میں تم ملوث ہو جاؤ گے. جن مدرسوں میں طالب علموں کو استعمال کرنے کے لیے موبائل فون کی اجازت نہیں ہے. کس کی اجازت نہیں ہے؟ موبائل فون نہیں رکھ سکتا ہے طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہوا. تو جس مدرسوں میں موبائل فون رکھنے کی اجازت نہ ہو وہاں پر تلوار سکھانے کی مشق کرائی جاتی ہو. یہ سب جو ہے الٹی پٹی ہے. وہ کیا بولتے ہیں؟ ایک آدمی بس اسٹینڈ میں سو رہا تھا. ایک آدمی بس اسٹینڈ میں سو رہا تھا. بس نہیں آئی تھی، انتظار تھا بس کا. جیب میں پرس رکھا تھا. کیا رکھا تھا؟ پرس. پرس میں پیسے تھے، اے ٹی ایم بھی تھا، سب کچھ تھا، قیمتی چیزیں بھی تھیں. ایک چور آیا. ذرا سنیے، کون آیا بھائی؟ ایک چور آیا. مثال کے طور پر سمجھو کہ چور میں ہوں. آپ آرام کر رہے ہیں بس اسٹینڈ میں پلیٹ فارم پہ. میں نے آیا، دیکھا کہ یہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے، غفلت ہے، بہت غفلت پہ پڑا ہے. اب اس سے کوئی چرا لو تو کوئی احساس نہیں ہوگا. اب اچھا موقع ہے اس کو چرانے کا. تو میں نے موقع کو غنیمت سمجھا، پرس چرایا. جیسے ہی پرس چرایا تو اس کی نیند ہوشیار ہو گئی. آپ کی نیند ہوشیار ہو گئی. اپنے ہاتھ ٹھہر دو، بولو بھائی میں ٹھہر دوں، بھائی میں چوری کیا ہوں، یہ سمجھ کر کے یہ سو رہا ہے، غفلت ہے. اب جس وقت میں نے اس کی جیب سے پرس نکالا، پینٹ ٹائٹ تھی، پرس اٹک دے دی، لیکن پرس تو ہاتھ کو ملی لیکن وہ آدمی جاگ گیا. اب میں کیا کر دوں بھائی؟ معمول بولتے ہیں، معمول بولتے ہیں بھاگنا. کیسا بھاگنا رہتا؟ چھلانگ لگا کر، کاٹی نہیں، کانچ نہیں، کنواں نہیں، نالا نہیں، ندی نہیں، لے زمانے کو چھوڑ اور تو بھاگ. اب بھاگتا 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 لوگ دیکھے کہ بھئی یہ بھاگ رہا ہے. اب یہ پیچھے سے بھی ہم کو پرس چرانے کر گیا ہے. یہ پیچھے والا دیکھو بھاگ رہا. کس کو پکڑنے ہیں؟ چور کو. چور سامنے بھاگ رہا، جس کے پیسے چوری ہوئی انہیں پیچھے بھاگ رہا. اب انہیں نعرہ لگا رہا، بھئی چور کو پکڑو، چور کو پکڑو، چور کو پکڑو. اب لوگ کیا سمجھے بھی پیچھے والا نعرہ لگا رہا ہے تو سامنے والا چور ہوگا. یہ جناب اب لوگ اس کے طرف توڑنے آئے، یہ چور ہے، یہ چور ہے، یہ چور ہے بول کے، کیونکہ اس کا نعرہ ہے پیچھے سے. اب انہیں جاتا جاتا ہانپنے آنے لگی، دم پلٹنے لگا. انہیں بھی سوچا کہ بھئی پیچھے والا نعرہ دے رہا کہ چور کو پکڑو، چور کو پکڑو، تو یہ سب لوگ سمجھ رہے کہ مجھے ہی چور، کیوں نہ وہی نعرہ میں لگا دوں. کیا بھائی؟ کیوں نہ میں وہی نعرہ میں لگاؤں. اب اس نے سوچا، سوچ کر کہا کہ چور کو پکڑو، چور کو پکڑو، چور کو. انہیں 2 بار بول رہا بولے تو انہیں 12 بار بول رہا. کتنے بار ہے؟ انہیں 2 بار بول رہا بھائی چور کو پکڑو، بھائی وہ چور ہے، میرے چورانے کو جا رہا ہوں. انہیں بول رہا بھائی چور کو پکڑو، چور کو پکڑو، چور کو پکڑو، چور کو پکڑو، چور کو پکڑو. اب میں کس کی بات صحیح مانیں گے؟ جو زیادہ بول رہا اس کی بات مانیں گے، یا پیچھے والا ایک بار بول کے چھوڑ دے رہا اس کی بات مانیں گے؟ زیادہ بولنے گھومنے مارنے والے کو دنیا بھروسہ کرے گی. اب دنیا والے سوچے تمہارے جیسے لوگ، ارے رے انہیں بھی چور کو پکڑو بول رہا، انہیں بھی چور کو پکڑو بول رہا. آخر چور ہے کہاں؟ گیا کدھر چور؟ میں گیا کدھر چور؟ چور کدھر بھی نہیں گیا، دونوں کے ناروں کے درمیان میں چھپ گیا. اصل چور انہیں تھا. انہیں کیا تھا؟ انہیں گمایا. سن، جس کے پیسے چوری ہوئے. اب دنیا والے کس کو پکڑنا؟ کس کو پکڑنا بھائی؟ انہیں ملا تو اس کو جوتے مارے تو اس کے سب پروف نکالے تو نکلتا. اب دنیا والے کیا کرے؟ انہیں بھی چور، اس کو چور، اس کو پکڑو پہلے.
اب اس کو پکڑے، مل گیا ہے، اب اس کے پاس پرس ملتی، بھائی جس نے کما لیا اس کو پکڑ لیا ہے چور ہے وہ لوگ. اب دیکھو بھائی اس کے پاس پرس ہے کہ پیسے ہے کہ موبائل فون ہے کہ اس کے پاس کیا بھی نکلتے ہیں، سب چرانے بھولے بھاگ گیا. دنیا والے اس کو چور کو پکڑ لی. اس کو چین اگر چاہتی زمانوں میں پکڑے ہوتے، اس کے پاس پرس نکلتی، اس کا آئیڈینٹیفائی کچھ کارڈ وغیرہ پروف وغیرہ نکلتا تو پتہ چلتا کہ کون چور ہے. میرے بھائیوں دنیا، پوری دنیا کی حالت یہ چل رہی ہے، پوری دنیا کی نگاہ اس وقت مسلمان اور اسلام پر ہے. پوری دنیا اسلام اور مسلمان کو ختم کرنے اور مٹانے کے بل بوتے پر تلی ہوئی ہے. کہ کیوں؟ اب مسلمان کو غلط بولے تو پوری دنیا بولتی نہیں بھی مسلمان اچھا ہے، اخلاق اچھے ہیں، وہ جو ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اوروں کی عبادت نہیں کرتا، وہ زبان کا اچھا ہے، سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، بہت اچھا ہے، ان کی تعریف چلتی. لیکن کیسے کرنا؟ الزامات ڈالو مسلمانوں کے اوپر. جتنے بھی مساجد میں بم دھماکے ہوئے، مسلمان مسجد میں بم ڈال سکتا ہے؟ ارے مسلمان مسجد تو دور کی بات، جن درگاہوں میں جا کر شرک اور برے کام افعال جو کرتے ہیں وہ گناہ ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کو ماننے والا ایک ادنا مسلمان بھی مسجد تو 100 کلومیٹر دور ایک صرف درگاہ کا ایک گنبد کا پتھر بھی نظر آ جائے تو اس کے سامنے سے چپل پہن کے جانا بے ادبی سمجھنے والا مسلمان مسجد میں کہتا ہے کیا؟ جس مسلمان کے سامنے مرغی تڑپ کے مر رہی ہے، بے جان ناحق مر رہی ہے، اس کا دل مچل اڑتا ہے کہ وہ ناحق مر رہی ہے، تو یہ انہیں ڈال کر اڑا دے گا. تو آج ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. چور وہ خود ہیں، چوری وہ کرتے ہیں، الزام ہم پہ لگاتے ہیں، الزام ہم پہ لگاتے ہیں، لیکن یہ سارا قصور ان کا نہیں، آستین کے ساتھ. کون سے ساتھ؟ بھئی بل میں ہے سو ساتھ کو پکڑ سکتی، پٹے میں ہے سو ساتھ کو پکڑ سکتی، کونے میں اٹک لے سو ساتھ کو پکڑ سکتی، آستین کے ساتھ کو پہچان بھی نہیں سکتی کہ کون کان. تو ہمارے بھی صرف بعض لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے ہی خلاف، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھانے لگتے ہیں. آج یہ چل رہا، ایک ہفتے کی آپ پوری نیوز پڑھ کے دیکھو. میں ٹاپک کیوں بتلایا ہوں؟ میری ٹاپک تو حضرت عمر تھے، حضرت عمر کی تاریخ، اور حضرت عمر خبر میں کہاں آرام کر رہے ہیں، کیسا آرام کر رہے ہیں. حضرت عمر کے دور خلافت کا جو ہے وہ واقعہ بیان کرنے کا وعدہ تھا میرا، لیکن ہم نے جرأت کے ساتھ یہ کہا کہ جان اپنی ہتھیلی میں رکھ کر، کہ جان بھی جائے اسلام کے ساتھ جائے، ہم مر بھی جائیں اسلام اور ایمان کے لیے مر جائیں، چاہے پوری دنیا ہم کو ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کرے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ڈرتے. تو اس لیے دوستو بزرگوں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اب میں یہ جو بول رہا ہوں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، یہ بھی چپتا ان کو، انہیں ہوشیار کرا رہا. یہ یعنی یہ قوم جاگنا نہیں، جگانا نہیں، ان کو مردے بنا کے سلاؤ، اور یہ مردہ قوم کو جو جگانے کے لیے آیا خطیب، اس کو بھی پکڑو، اس کو بھی پکڑو. کتنے علماء کو پکڑ کے نہیں جا رہے. کل ایک عالم، بہت پوری دنیا میں مشہور عالم ہیں، جو سنسکرت پڑھتے ہیں، بھگوت گیتا پڑھتے ہیں، رامائن پڑھتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن ایک عورت کو ان کے پیچھے لگایا پیسے دے کر، لاکھوں کے پیسے دے کر، ان کے ساتھ غلط کاری کرنے کا الزام لگا کر، اتنی پوری دنیا میں مشہور ایک عالم کو اس طرح کا الزام لگا کر 10 سال کی سزا سنائی. یہ کھیل ہوتا ہے، یہ ڈر ان کو. مومن ڈرتا نہیں، مومن سے سب ڈرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ لوگ سنے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب آزر نے بلایا، نمرود نے بلایا، آ ابراہیم کیا تو ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے؟ ہاں، نمرود بتوں کو مانتا بھی نہیں، بس ایک اللہ کو مانتا ہوں. تو کیا کیا ان مجرموں نے؟ ابراہیم ڈرے نہیں، ابراہیم سے انہوں ڈرے.
اب اس کو چھوڑ ڈالے تو ہمارے سب اسلام میں آ جاتی، ہمارے چمچے گمچے سب ہٹ جاتی یہاں سے، ہمارا چمچہ ہلانے والا ایک شاگرد بھی نہیں رہے گا۔ ان کر ڈر کے کیا کیا، آگ لگاؤ، پوری دنیا سے لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ، ابراہیم کو ڈال کے جلا کر سڑ دو۔ وہ ابراہیم نے کہا کہ ارے نادان، تیری اتنی بڑی طاقت سے میں نہیں ڈرا، میرے سامنے موت کھڑی ہے، اس موت سے میں نہیں ڈرا، تو آگ لگا کر مجھے ڈرانا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم میں تیری تلوار سے بھی نہیں ڈرتا، تیری طاقت سے بھی نہیں ڈرتا، تو ایسی آگ پوری دنیا میں بھڑکا اور ابراہیم کو داخل کر۔ ابراہیم بس ایک نعرہ لگاتا ہوا اندر جائے گا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ابراہیم کے لیے نہ نمرود کی طاقت کافی ہے، ابراہیم کے لیے اللہ کافی ہے، اور جس کا کافی اللہ ہو پوری دنیا اس کو کیا بگاڑ سکتی ہے۔ گئے ابراہیم آگ میں، اللہ نے حکم دیا اے آگ تو گلے گلزار بندہ، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اتنی گرم نہ بن کہ ابراہیم کو تکلیف ہو، اتنی ٹھنڈی نہ بن ابراہیم کو سردی ہو، دونوں کے درمیان میں میانہ روی کے ساتھ، تو ابراہیم کو سکون کے ساتھ اپنے اندر رکھ اور گلزار پھولوں کے اندر رکھ، اور دشمن باہر جل بھن جانا کہ ابراہیم مر گیا، ابراہیم جل گیا۔ ارے نادان بے وقوف، ابراہیم کو جلانے والا جل تو سکتا ہے، ابراہیم کو مارنے والا خود مر سکتا ہے، لیکن ابراہیم چند دنوں کے بعد زندہ صحیح سلامت نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے آگ سے باہر آئے۔ کئی ہزاروں کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے۔ یہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سب کلمہ پڑھے، پھر وہی ہوا جو دشمن چاہتا تھا۔ تو ان باتوں سے آپ لوگوں کو میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فون ہیں، واٹس ایپس ہمارے پاس ہیں، نئے نئے گروپس بنتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے پاس جاسوس بھی آئے ہوں گے، کیونکہ ہر جگہ جاسوسی ہوتی ہے، ہونے دیجیے۔ جاسوس کرنے والے منافقوں کا انجام اللہ کے پاس بہت خطرناک ہے۔ واٹس ایپ گروپ کے اندر نئے نئے گروپ بن رہے، نئے نئے گروپ، ہم کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ گروپ کب بن گیا تھا۔ میں آج سے 5 سال پہلے بھی بولا تھا، نوجوانوں کو خاص کر، لڑکیوں کا ایک گروپ بنایا گیا ہے فیس بک میں، انسٹاگرام میں، یوٹیوب اسٹیٹس کے اندر، ایسے بے حیا ننگی عورتیں جو اپنے چند ویوز کو بڑھانے کے لیے اپنی شرم و حیا کو بیچ دیتے ہیں، اپنی شرم و حیا، جس شرم و حیا کے لیے ان کے ماں باپ پوری زندگی قربان کر دی، گروپ کا بنا کر فون نمبر دے کر اس میں ہمیں جال میں پھنسا کر طرح طرح کے الزامات لگا کر خاموخواہ کے لیے وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے واٹس ایپ کے اندر بہت ہوشیاری کے ساتھ کام کریں۔ ہر نئے نمبر کا ریپلائی مت دیجیے، بلاک کر کے اس نمبر کو ڈیلیٹ کر کے پھینک دیجیے۔ آپ لوگوں کے فون میں کبھی ایسے نئے نمبرات آئے یا نہیں آئے؟ نہیں آئے؟ آئے نا، پھر آئے تو آئے بولو، نہیں تو نہیں بولو بھائی۔ نئے نمبرات سے فون آتے نہیں آتے آپ لوگوں کو؟ آتے نہیں آتے؟ ایک بچی بات کرتی، ہمیں کیسے بولے تو کون تو اچھی خوبصورت گلا بات کری تو انہیں میرے بات سے فدا ہو کو بات کر کے سمجھتی، نہ کو سمجھو ایسا فدا نہیں، تم کو تباہ کرنے کے لیے فون کیے ہو، تباہ کرنے کے لیے، تم کو اٹکانے کے لیے، تم کو جال میں پھنسانے کے لیے۔ ایسے بہت ساری ٹیمیں آ رہے ہیں۔ دوسری بات، میں بار بار چیخ کر دوسری نمازوں میں بھی کہا، گھروں کے پاس منگو کھانے آنے والوں کو، ہر منگو کھانے آنے والے کو بھکاری مت سمجھو، وہ ایک جاسوس ہوتا ہے، ایک جاسوس ہوتا ہے۔ ہر منگو کھانے والا برقع پہن کو آ جاتے، برقعے میں اللہ نے کیا کمال رکھا، دیکھو کتنا کمال رکھا اللہ۔ انہیں یہ سمجھتی کہ میں برقع ڈالی تو منگو ہے تو میرے کو پیسے ملتے ہیں، سو برقع نہیں ڈالی تو نہیں دیتے، ان کو سن مانو۔ ارے اتنا پتا ہے کہ برقع ڈال کر منگنے سے بھیک مل سکتی ہے، تو حقیقی معنوں میں اسلام میں آ کے برقعے کے پابند بن جا، تجھے یہ دنیا کی بھیک کیا، جنت بھی تیرے قبضے میں دے دیں گے اللہ تعالیٰ، فاطمہ کا سایہ تجھے دے دیں گے۔ تو یہ
ہمارے آدمی ہمارے بیکوام بھی کیسے بولے تو بیکوام کو بولنے لگے تو پھر بڑی پریشانی شروع ہو جاتی ہو. انہیں رومال ڈالنے کو لال رومال، بالا جھلپا گلپا چھوڑنے کو، کوسی کی فقیران کی منگو کھا، انہیں بھی منگو کھا کو لا رہا تھا ٹوپی. کیا 5-10 روپے لے کو انہیں کیا مولے کو آنے رہتا، لے لے کو ٹھپٹے لے لے کو. ہر جمعرات کے فقیران آتے ہیں ہمارے گھروں کے پاس، وہ مور کا کٹا لے لے کو. اب یہ ہمارے اللہ والے بھائی کو اتنے معصوم ہیں، اس سے بڑا اللہ کا ولی کس کو سمجھتے کہ نہیں ہو؟ گاؤں کا اتنا بڑا عالم ہے، پوری زندگی تمہارے لیے قربان کر رہا ہے، دن رات تمہاری فکر میں جو ہے کھپا جا رہا ہے، اپنے جو ہے جان مال کو لٹا رہا ہے. جو نہیں رہتی انہیں آ کو گھر کرنے کیا مانا تمہارے گھر میں تکلیفیں بدلا دیتے ہیں تو بولتے ٹھہرو صاحب ذرا آتے ہی ڈرو، چاول نہیں ڈالے بھی 100 کے نوٹ تو دیکھو بھیجتی ہوں اس کو. لو خالی ایک جمعرات کو آیا تو میرے محلے کی بات بول رہا ہوں، 4 سے 5 ہزار ایک دن میں کمانے کو چلے جاتا ہوں. بیچارہ مولوی صاحب ایک باٹل دم کرا تو 1 روپیہ بھی نہیں لیتا، لیکن یقین نہیں آتا لوگوں کو. لیکن وہ لوگ کون مانا؟ اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ، اب یہ اس لیے اٹھا رہا ہوں یہ تازہ اور زور پکڑا ہے طاقت. پورے گھروں کی جاسوسی، گھروں کی اس کی طاقت کیا ہے، انہیں کہاں کا ہے، کدھر کا ہے، کیسا ہے، کیا ہے. بہرحال یہ سب جانچ کر کے ایک جگہ جمع کر کے اس کے بعد سے حملے شروع ہوتے ہیں. ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مومن اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ڈرتا. کریں گے انشاءاللہ اگلی جمعہ ہم وہی ٹاپک پر لوٹ آئیں گے. ٹاپک تو بہت سارے ہیں ہمارے، اس میں موت کے تعلق سے بولنے کا، اور موت مرنے کے بعد لوگ کیا کیا غلط کامیں کرتے ہیں، غلط حرکتیں کرتے ہیں، اس کو کیسے روکا، یہ سب سارے ٹاپک ہیں. انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے 1-2 ٹاپک کے بول کر، کیونکہ اس سے بہت سارے میسیجز اور سبق ہم کو ملتے ہیں. اگلی جمعہ انشاءاللہ ان ٹاپک پر بیان کر کے اس کے بعد ہم دوسری ٹاپک کو چینج کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.